پاک گیریزن ہائی سیکنڈری اسکول ننکانہ صاحب کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا اسلامیات کا معلم ساجد علی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سورہ انفال کے 10 رکوع ہیں اور اس کے پہلے 6 رکوع جو ہیں بہت اہم ہیں۔ تو بچوں کے کمنٹس کرنے کے بعد اور اسکول ہمارے ہیڈ برانچ امجد صاحب ان کے کہنے پر دوبارہ جو پہلے 5 رکوع ہیں وہ دوبارہ پڑھائے جائیں گے اور ان کے لیکچر ہوں گے، ان کی ویڈیوز بنیں گی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پہلے بھی جو لیکچر دیے گئے ہیں، ترجمہ پڑھایا گیا ہے یا احادیث کروائی گئی ہیں، آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گی اور آپ کے لیے عام فہم ہوں گی۔ تو آغاز سے پہلے درود پاک پڑھا جائے گا، میرے ساتھ مل کے آپ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک، آج ہم اسلامیات من الہادی القرآن الکریم سورہ انفال کے رکوع نمبر 1 کی پہلی 5 آیات پڑھیں گے، لیکچر نمبر 19 ہے۔ تو پڑھتے ہیں، یسألونک، یا جو لفظ یا ہے، یا کے اوپر زبر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یہ علامت مضارعہ ہے، جیسے فعل ماضی مضارعہ ہوتے ہیں تو مضارعہ کی علامت ہے عربی گرامر میں، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ۔ سئلہ کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، پوچھنا، دریافت کرنا۔ کاف حاضر کی ضمیر ہے، کاف الف کا، اس کا معنی ہے آپ۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یا وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں۔ یہ 3 معنی اس کے بن گئے۔ آپ لکھیں گے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ عن کا معنی ہے کے بارے میں، الانفال کا معنی ہے مال غنیمت۔ اس کا ترجمہ بن گیا یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجاہدین آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قل، امر کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرما دیجئے، کہہ دیجئے بھی کہہ سکتے ہیں ہم، عرب ادب کے لیے فرما دیجئے لکھیں گے۔ الانفال مال غنیمت جو ہے، للہ، لام کے نیچے زیر ہے جس کا معنی ہے کے لیے، للہ اللہ کے لیے ہے، والرسول واو کا معنی اور ہے، اور اس کے رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ، فا کا معنی ہے پس، اتقوا کا معنی ہوتا ہے ڈرو، فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا اور صلح رکھو، واو کا معنی اور ہے، اصلحوا کا معنی ہے صلح رکھو، ذات بینکم آپس میں اپنے درمیان، وَأَصْلِحُوا ذات بینکم اور آپس میں صلح رکھو۔ فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا اور صلح رکھو، ذات بینکم اپنے درمیان۔ وَأَطِیعُوا اللہ، واو کا معنی اور ہے، اطیعوا کا معنی ہے اطاعت کرو، اللہ کا معنی اللہ ہے، وَأَطِیعُوا اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے، مومن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، آپس میں صلح رکھو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں نے یہ ریڈ مارکر سے جو لکھے ہیں الفاظ، الانفال، واجلت، تلیت، لکارہون، یساقون، یہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں جو مشقی الفاظ معنی ہوتے ہیں یا بورڈ میں جو آنے والے ہوتے ہیں وہ میں نے علیحدہ کلر سے، ریڈ کلر سے لکھ دی ہیں۔ ان کے معنی جو ہے آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ یہ بورڈ میں بھی آتے ہیں، شارٹ کویسچن میں، ایم سی کیوز میں، ان کی شکل میں، تو ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، دوسری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، مومنوں کی 5 صفات بیان کی ہیں۔ انما، انا کا معنی ہے بے شک، انما یقیناً، المؤمنون ایمان والے، الذین وہ لوگ ہیں، اذا جب، ذکر اللہ
ذکر اللہ کا معنی ہے، ذکر کا معنی ہے ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا معنی اللہ ہے۔ اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قلوب قلب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جس کا معنی ہے دل، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب تُلِیَت تلاوت کی جاتی ہیں یا پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، علیہم ان پر، علا کا معنی پر ہوتا ہے، ہم کا معنی ان ہے، ان، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے دل جو ہیں ڈر جاتے ہیں، زادتہم بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایماناً ایمان، وعلا ربہم اور وہ اپنے رب پر، یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ توکل کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو یقیمون قائم کرتے ہیں، قامہ سے نکلا ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا، رزقا کا معنی رزق ہے، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے جس کا معنی ہے ہم، یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم کا معنی ہے ان، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون یا علامت مضارعہ وہ آئے گا، یا کا ینفقون کا معنی ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ اس کا معنی ہے المؤمنون مومن ہے، حقاً سچے، لہم ان کے لیے، مغفرتن بخشش ہے، مغفرت ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے، واو کا معنی اور ہے، رزق کا معنی رزق کی ہے، روزی ہے، کریم کا معنی ہے عزت کی، کما جیسا کہ جس طرح، اخراجہ کا کاف حاضر کی ضمیر ہے جس کا معنی ہے آپ، اخراجہ کا معنی ہے نکالا، کما جس طرح اخراجہ کا نکالا تھا آپ کو، ربو کا رب کا معنی رب ہی ہے، رب کا معنی ہوتا ہے پروردگار، اور کاف حاضر کی ضمیر ہے آپ کا رب، ٹھیک ہے، ربو کا آپ کے رب نے، من بیتی کا من کا معنی سے ہے، بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، کاف حاضر کی ضمیر ہے اس کا معنی آپ، من بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ یا ایک جماعت، من المؤمنین مومنوں میں سے، لکارہون ناخوش تھی، یجادلونک وہ آپ سے جھگڑا کرتے تھے، فی الحق کی حق میں، بعد اس کے کہ ما تبینہ واضح ہو گیا، کأنما گویا کہ، یساقون وہ ہانکے جا رہے ہیں، وہ دھکیلے جا رہے ہیں، الی الموت، الی کا معنی ہے طرف، موت کا معنی موت ہے، الی موت ہی موت کی طرف، وہم اور وہ، ینظرون وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آج 5 آیات ہم نے پہلے پڑھی ہیں، ان میں سے شارٹ کویسچن ہے، انفال سے کیا مراد ہے؟ مشقی سوالات میں سے پہلا سوال انفال سے کیا مراد ہے، دوسرا سوال ہے مومنوں کی صفات بیان کریں۔ تو انفال یہاں پہ ذکر ہوا، میں نے آپ کو بتایا مال غنیمت، انفال نفل کی جمع ہے جس کا معنی ہے مال غنیمت، وہ مال جب مسلمانوں اور کفار کے ساتھ مقابلہ ہو اور باقی جو جنگی سامان مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال ہے مومنوں کی صفات بیان کریں۔ یہاں سے دوسری آیت سے میں نے ابھی آپ کو 5 صفات پڑھائی ہیں مومنوں کی، یہاں تک آپ نے پوائنٹ بنا کے لکھنا ہے ٹیکسٹ بک پہ بھی، یعنی کہ آپ کے پاس جو بک ہے علم و دانش کی اس کے اوپر بھی پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے سوال کا جواب یہاں تک ہے، یہاں سے انما المؤمنون الذین ایمان والے وہ لوگ ہیں، اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، واجلہ ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، واذا اور جب تلیت تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں، زادتہم بڑھ جاتا ہے، ایماناً ان کا ایمان، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، الذین وہ لوگ یقیمون قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز کو، ومما اور اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے رزق دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔